عمان مڈل ایسٹ کا ایک دلچسپ ملک ہے۔ عمان کے سلطان قابوس بن سعید السعید سلطنت عمان کے ایک ایسے سلطان ہیں جنہیں لمبے عرصے تک سلطان رہنے کا شرف حاصل ہے۔ عمان میں آپ سلطان کے بارے میں برا نہیں بول سکتے، ایسا کرنا قانوناً جرم سمجھا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے سلطان قابوس بن سعید السعید کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی کوئی جانشینی کا قانون ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی واضح جانشین بنایا ہے۔ یہ بات واضح طور پر پورے ملک میں تشویش کا باعث ہے۔ عمان کے سلطان کے نام پر مسجد میں ایک مسجد بنائی گئی جس کو بنانے کے لیے بھارت سے پتھر منگوایا گیا اور یہ مسجد کو تعمیر ہونے میں 6.5 سال کا عرصہ لگا۔ عمان کی پولیس کو کسی بھی گھر کی تلاشی لینے کے لیے کسی بھی وارنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمان میں کرائم کا ریٹ 0 ہے۔ عمان کا کرنسی نوٹ عمانی ریال دنیا کا تیسرا مہنگا کرنسی نوٹ ہے۔ عمان میں آمدنی کا بڑا ذریعہ مچھلی اور کھجور کی ایکسپورٹ کر کے آتا ہے۔ عمانی گھوڑا دنیا کے مشہور گھوڑوں میں شمار ہوتا ہے۔ عمان کا شہر سلالہ تاریخ میں پیغمبروں کے شہر کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران علیہ السلام کی قبر موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت اویس کرنی اور مزید انبیاء کی قبریں بھی موجود ہیں۔ یہیں پہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے قدموں کے نشان بھی پائے جاتے ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لانے والی ملکہ بلقیس کا محل بھی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی مقدس مقامات ہیں۔ رب الخلی دنیا کا سب سے بڑا ریتلا صحرا عمان میں واقع ہے۔ کوہ ثقل سلالہ میں ایک ایسا پہاڑ ہے جہاں گاڑی کو نیوٹرل کر دینے پر وہ چڑھائی کی جانب بڑھنا شروع کر دیتی ہے بجائے نیچے جانے کے۔ کچھ لوگ اسے مقناطیسی کشش کہتے ہیں تو کچھ جادوی طاقتیں۔ سلالہ میں سانبری جادوگر کی تابوت بھی ہے۔ سانبری جادوگر کے بارے میں یہاں برسوں سے ایک روایت مشہور ہے جو آج تک قائم ہے۔ عمان کی عورتیں اپنے منہ پر ماسک پہنتی ہیں اور پاؤں سے لمبے برقعے پہنتی ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اس سے سانبری جادوگر کے جادو سے بچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ سانبری جادوگر اپنے وقت کا بہت بڑا جادوگر تھا، اسے جو لڑکی یا عورت پسند آ جاتی وہ اس کے پاؤں کی خاک پر تنتر منتر کرتا تو وہ عورت اس کے قابو میں آ جاتی تھی اور وہ اس سے اپنی ناجائز ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ اس لیے چہرے پر ماسک پہننے سے چہرے کی خوبصورتی چھپ جاتی ہے اور برقعے کی لمبائی سے پاؤں کے نشان مٹتے جاتے ہیں۔ یہ روایت آج بھی عمان میں کہیں کہیں پائی جاتی ہے۔ عمان میں خواندگی کی شرح 93% سے بھی زیادہ ہے۔ عمان میں لڑکیوں کا گھر سے باہر نکلنا اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ عمان میں ایک اور بہت دلچسپ قانون ہے۔ عمان میں اگر کوئی خارجی لڑکی کسی عمانی سے شادی کرتی ہے تو اسے وہاں کا قانون عمان کی نیشنلٹی دے دیتا ہے۔ وہیں اگر کوئی عمانی لڑکی کسی خارجی مرد سے شادی کرتی ہے تو اسے خارجی قرار دے دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے شہر بلوچستان کے باشندوں کو یہ حق ہے کہ وہ عمان میں عمانی نیشنلٹی کی درخواست دے کر عمانی شہریت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ 1958 سے پہلے بلوچستان کا گوادر اور اس کے گرد و نواح کا حصہ عمان ہی کا حصہ تھا، مگر 1958 میں مسقط نے $10 ملین کے عوض گوادر اور اس کے گرد و نواح کا حصہ پاکستان کو دے دیا۔ یوں کچھ عمانی خاندان بلوچستان کے ہی ہو کر رہ گئے۔ اس لیے عمانی حکومت بلوچستان کے باشندوں کو اپنا بھائی مانتی ہے۔ مسقط عمان کی کیپٹل سٹی ہے۔ مسقط 6 ریاستوں پر مشتمل ہے اور مترا یہاں کی سب سے اہم ریاست ہے، جس کی وجہ اس کی تاریخی اور قدیم تہذیبی اہمیت ہے۔
یہ عمان کی قدیم تجارتی بندرگاہ ہے۔ سلطنت میں بننے اور پیدا ہونے والی کئی اشیاء یہیں سے دوسرے ملکوں کو بھیجی جاتی ہیں۔ مسقط کے باشندے اسے ایک بہترین تفریح کا قرار دیتے ہیں۔ یہاں واقع العلم محل سلطان قابوس کے ذاتی محلات میں سے ایک محل ہے۔ عمان میں لبان کی پیداوار برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ آج بھی عمدہ لبان کے لیے عمان کو اہم ملک جانا جاتا ہے۔ عمان میں کسی خارجی کو ٹیکسی چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کام وہاں کے باشندے خود سر انجام دیتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل میری کہانی سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔